زمانے میں زیادہ ایک فیملی نیٹ ورک ہوتا تھا، کزنز ہوتے تھے، بہت ساری عیدی ملتی تھی. اب وہ سچویشن اب ختم کیوں ہوتا جا رہا ہے ویسے؟ اس وقت ہمارا موبائل نہیں تھا اور ایس ایم ایس بھی اتنے نہیں آتے اوہ تھے خدا جتنا اب پاک، شروع ہو یہ گئے ایس ایم ہیں. ایس جو ہے نا، اب پتہ ہے وہ عید کارڈ نہیں آتے پہلے وہ عید کارڈ ہوا کرتی تھی کہ لوگ جاتے تھے عید کارڈ کلیکٹ کرتے تھے، لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے اور بیچتے تھے. اب ایک نیا رواج چل گیا جب سے ایس ایم ایس آئے ہیں اور وہ جناب جس نے دیکھا بڑا ایس ایزی ایم ایس کر دیا بھیج دیا اور وہ اتنے زیادہ آ جاتے اور ہیں. اس میں بھی فیسز بنا کے اور کوئی کچھ کر کے بلون بنا کے اور وہ سب بھیج دیتے ہیں. کارڈ کی کمی تو پوری ہو جاتی ہے. ہمارے ملک کے تو کوے بھی اداس ہو گئے جو کبھی منڈیر پہ آ کے بیٹھا کرتے تھے. نہیں ریسائیکل اتنے میسیجز ہیں میرے پاس، کوئی 100-150 آئے، ان میں سے 10-15 وہی میسج ہیں جو کسی اور نے مجھے بھیجے ہیں. تو جسٹ کیا ہے کہ ایک فارمیلٹی ہو گئی ہے. کسی کا آیا ریسائیکل، میں نے آپ کو کیا، آپ نے اس کو کر دیا. آپ کی وہ فون بک ہے اس میں سینڈ ٹو مینی کر کے ٹک 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 اور سب کو. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں کہ یہ اب I'm not against کہ مہنگی چیزیں لی جائیں یا بیگس لیے جائیں نہیں لیے جائیں. کفایت شعاری جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے. آپ ہماری جو ادارہ ہے یہ میں نے آپ کو بتلایا کہ بچوں کی آخری خواہش پوری کرتا ہے، اور آپ یقین کریں کبھی ہمارے پاس خواہش پہ آتی ہیں کہ ایک بچی کی خواہش ہے کہ جس نے زندگی میں نئے جوتے نہیں پہنے تھے، اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ مجھے نئے جوتے آؤ. ایک نے کہا میں نے کبھی سالگرہ نہیں منائی اپنے زندگی میں، اگر آپ میری سالگرہ. ایک یہ تھا کہ مجھے ڈھیر ساری آئس کریم آپ سب کھلا دیں. یہ ان کی الٹیمیٹ چیریش وشز تھیں جو. تو اگر ہم تھوڑا سا بھی اپنی کفایت شعاری کر لیں اور ایک 5,000 روپے جو ہے اس سے ہم ایک بچی کی خواہش کو پوری کر دیں، تو پاکستان کا کوئی بچہ جو ہے اس دنیا سے نہیں جائے گا کوئی خواب لے کے. تو میرے خیال سے آج جب آپ کا پروگرام ہو رہا ہے ایک میسج ہم یہ دیں، کفایت شعاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اننیسیسری ہم ان چیزوں پہ پیسے جو ہیں وہ نہیں کریں، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی غربت ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ جوتے نہیں خرید سکتا، اور ایک طرف 50-60 ہزار کے بیگس جو ہیں میرے خیال سے آپ خود کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے. ایک بریک ہمیں یہاں پر لینا ہے، اور بریک کے بعد ابھی تک ظفر موتی صاحب سے بھی جتنی بات ہوئی ہے انہوں نے اسٹاک کی لینگویج یوز کی ہے. بیٹی کے بارے میں بھی اسٹاک کی لینگویج، ہر کسی میں گھوم کر کے اسٹاک کی لینگویج، اور ان کی پرسنل لینگویج کیا ہے میں یہ جاننے کی بڑی دیر سے کوشش کر رہی ہوں. تو بریک کے بعد آ کے ذرا یہ ٹاسک، اور اس میں میرے ساتھ زیبا شناز صاحبہ ہیں کیونکہ یہ میرے اس طرف بیٹھی ہیں. آج جہاں پر مجھے ان کو کرنا ہوتا ہے نا تو میں وہاں ان کا ڈائریکشن کر دیتی ہوں، تو یہ پھر باقی سنبھال لیتی ہیں. یہاں تمہیں بیٹھنا چاہیے تھا، مجھے وہیں بٹھاتی تو تمہارا ایک گردن ایک ہی طرف رہتی. نہیں کوئی نہیں، ایکسرسائز کروا رہے ہیں. خیر ہے، بالکل خیر ہے، مزہ آ رہا ہے ایسے. آ رہا ہے نا. ہاں ایک بریک ہے، بریک کے بعد ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک اور عید مبارک. اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، پی ٹی وی نیوز کے کراچی سینٹر سے ہم لائیو موجود ہیں، اور ہم سے مراد یہ تمام لوگ. آپ ذرا ہاں جیسے میں نے یوں کیا دیکھیں وہاں ماسٹر شارٹ کٹ ہو گیا. ہم زندہ موجود ہیں، زندہ قوم ہے. ہاں بالکل ہم سب موجود ہیں، اور گفتگو ہماری جو بریک میں ہوئی تھی وہ بڑے ایک امپورٹنٹ نوٹ پہ چلی گئی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو دوبارہ ہمیں کسی بریک پہ جانا پڑ جائے، کیونکہ ہم مزیدار باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں. I'm sure آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا. لیکن اکثر ٹی وی چینلز کو سوئچ کرتے ہوئے جب آپ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ کوئی انٹرسٹنگ چیز آئے گی اور آپ کو مزہ آئے گا، یہ سنتے ہیں اسٹینڈ اپ کامیڈی کا اب ایک رواج چل گیا ہے، آپ کو نظر آتی ہے مختلف چینلز پہ، تو اکثر آپ کو لگتا ہے یہ کامیڈی ہے، کیا واقعی یہ اس پہ مجھے ہنسنا چاہیے یا اس پہ مجھے شرمندہ ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ میں تو کہیں بھی نہیں ہوں، آپ مجھ سے پوچھنا ہی بیکار ہے. نہیں کیونکہ آپ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسٹارٹ آف کیا تھا اور جن کو لوگوں نے اتنا پسند کیا، آج بھی جانتے ہیں اور ریسپیکٹ فلی جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باہر ملے تو آئے یہ تو وہ ہے جس نے یہ جملہ بولا تھا. ایکچولی ہم نے جو کامیڈی کی نا، ہم نے کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا. مذاق کیا لیکن مذاق اڑایا نہیں. اور مذاق کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اشتیاق صاحب سے کوئی بات بھی مزاح کی کروں تو ایسا کروں کہ ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی، ان کو کہیں ڈیمیج نہ کروں. میں موتی والا صاحب کو اگر چھیڑوں بھی نا تو ایسے چھیڑوں کہ وہ خود میرے ساتھ مزاح وہ ہے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ گفتگو کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں اب مزاح میں شامل کر دی گئی ہیں جو چیپ لگتی ہیں. ایک جیسے موٹاپے کی کامیڈی. میں نے کبھی زندگی میں موٹاپے کی کامیڈی نہیں کی کہ میں اپنے جسم کو بے ہنگم ہلا لوں یا بے ہنگم سا کوئی رقص کر کے چھچور پن کر کے لوگوں کو ہنساؤں. تو میرا خیال ہے یہ کامیڈی نہیں ہے. کیونکہ پاکستانی فلم میں بھی آپ دیکھیں کہ کامیڈی اس وقت ہوتی تھی جب ہیرو ہیروئن کو ریلیز کرنا ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے انہیں ریسٹ کرنا ہو تو ایک چمچہ لے کے کچن کامیڈی کی جاتی تھی. تو میں اس کو کامیڈی مانتی ہی نہیں. میں کامیڈی اس بات کو کہتی ہوں کہ آپ کسی کو ایک لمحے کو کسی اداس چہرے کو مسکرانے پہ مجبور کر دیں اور وہ آپ کی بات
बात को फील करे अंदर तक Fresh और हो। उसको फ्रेश हो और इंजॉय करे। right. मिजाह वो है कि आप किसी को थोड़ी देर के लिए खुश कर दें, क्योंकि आप देखिए हमारे मजहब में है किसी के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है। तो आप जब उदास आदमी को मुस्कुराने पे मजबूर करेंगे तो वो दिल से मुस्कुराए, ये ना हो कि वो मजबूरन जैसे कोई किसी का सेठ कुछ बोलता है, अंदर से वो कहता है ये क्या बेवकूफी की बात कर रहा है, ऊपर कैसे रहा। तो ये तो कॉमेडी है ही नहीं। आप ऐसी बात करो जिससे लोग खुश हो जाएं, वो कॉमेडी नहीं हो जिससे छिछोरपन से आप किसी को मजबूर अभी भी करें। आपको याद शर्मिला मैंने होगा सही कहा? 50-50 का आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तालियां। कितने कुछ बोली नहीं। मैं कितने गौर से सुन रही हूँ। आप कुछ बोली नहीं, शाम के किसी प्रोग्राम में नहीं कर देना ये। नुसरत की जो आइकन है 50-50 बहुत की, अच्छा कहा कि ह्यूमर में कोई आदमी हर्ट नहीं हो। नहीं, एक आपका देखिए जो था, लोग एंजॉय करते थे एंजॉय इसको, करते थे। और सेंस ऑफ ह्यूमर भी कुछ हमारी कम होती जा रही है। अब जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसमें देखिए पॉलिटिशियंस को हम लेके मजाक बनाते नहीं, हैं और इंतहा ऐसा है। बनाते हैं सर बहुत कि वो भी हर्ट होते होंगे, उनकी Yeah, फैमिली भी बिल्कुल हर्ट होती है, बहुत ज्यादती है। एंड देन दे अब तो फील कि हम एक बहुत बड़ा मतलब मजाहिया प्रोग्राम पेश कर रहे या हैं। तो हमने मेरे तो ख्याल इनके से साथ बिल्कुल ठीक हर्ट किया। कोई अक्सर नहीं लोग होना ये भी चाहिए, समझते हैं। मतलब आपके मजाक से, बट सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी होती जा रही है। एक वक्त था, मेरे ख्याल से उसकी वजूहत ये हैं कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे पे आई हैं, दहशतगर्दी रोज़ बरोज़ हो रही है, हमले हो रहे हैं, सैलाब आया है, और बाकी में हर आदमी एक बुझ के रह गया है। मतलब और अब इस टाइम पे हमें जो है वो एक इस तरह की कॉमेडी की बहुत सख्त जरूरत है, जो इस वक्त मेरे ख्याल में किसी भी जगह पर किसी भी चैनल में नजर नहीं आ रही है। और इन्हें तो जहाँ We देखिए need you कॉमेडी now. वो सियासतदानों के ऊपर पैरोडी हो रही होती है, बिल्कुल, उनका मजाक उड़ जाए और अच्छा कॉमेडी नहीं को लग रहा है नहीं ये इंतहा से। बहुत ज्यादा देखिए हो जिस गया है। जमाने में हम प्रोग्राम करते थे 50-50 पाकिस्तान टेलीविजन, हमें फख्र है हमारी पहचान पाकिस्तान टेलीविजन और हमारा प्रोग्राम 50-50। आप यकीन करें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जनरल जिया साहब थे, वो इतना खुश होते थे, बल्कि उनके ये लफ्ज थे कि मैं रात को अगर मिस कर देता हूँ 50-50 तो रिकॉर्डिंग करके तहज्जुद के वक्त उठ के देखता जरूर हूँ। मगर और वो शहनाज, आपने appreciate कभी करते उनको थे। टारगेट नहीं किया ना, उसमें नहीं। जनरल प्रोग्राम था देखिए आपका, हम ये लोग, बात- आपको पता भी बहुत नहीं चला specific होगा। किया। अच्छा इसमें किया। एक काम करते हैं, बल्कि ये एक डिफरेंट उसमें चली गई है